نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا ہے, میں نے کسی رشتہ دار کو گھر سے تو نہیں اٹھایا ہے, کسی رشتہ دار کے خلاف میں نے فون پہ بکواس تو نہیں کی ہے. ہر بندہ اپنے بارے میں سوچے. او یار بہت دور کیوں جاتے ہو, صرف اپنے پریوار کے بارے میں سوچے. ہر بندہ سوچے میں نے باپ کے خلاف تو کوئی جملہ نہیں بولا ہے, باپ سوچے میرے بیٹے کی طرف سے دل میں کوئی رنجش تو نہیں ہے. پھر یہ دونوں مل کر کے سوچے میری بیٹی مجھ سے تکلیف میں تو نہیں ہے. ہاں میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں, بہت قریب سے جھانک کے دیکھو گے کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر نہیں آیا کرتی ہیں, لیکن وہ بڑی بڑی چیزیں ہوا کرتی ہیں. آج حالات بدلتے جا رہے ہیں. خدا کی قسم اکثر بیٹیاں پریشان ہیں اپنے گھر والوں سے, اکثر بیٹیوں کے دماغ خراب ہیں کہ وہ جائیں تو کہاں جائیں. اور تم سے بھی گزارش کرتا ہوں, اگر خدا نے تمہیں شوہر بنایا ہے تو اپنے آپ کو شداد نہ سمجھنا, اپنے آپ کو حامان نہ سمجھنا, اپنے آپ کو قارون نہ سمجھنا. اگر تمہیں الرجال قوامون علی النساء کا خطاب دیا گیا ہے تو اپنے آپ کو دجال مت سمجھ لینا. خیریت نہیں ہے اگر تمہاری وجہ سے کسی کی بیٹی کا دل ٹوٹ گیا, بلا وجہ اگر تم نے کسی کو ستایا. ایک بات کان کھول کر کے سن لینا, ہر گھر کے اندر کسی کی بیٹی موجود ہے, کسی کی بیوی موجود ہے, کسی کی ماں موجود ہے. فرمایا گیا ہے جس گھر کے اندر کوئی عورت رویا کرتی ہے اس گھر سے خدا کی رحمتیں روٹ جایا کرتی ہیں, اس سے رحمتیں ناراض ہو جایا کرتی ہیں. آج ہر گھر کی کہانی ہے, کہیں پہ بیٹی رو رہی ہے, کہیں پہ ماں رو رہی ہے, کہیں پہ بیوی رو رہی ہے. اگر حضور سے عشق کیا ہے تو رشتے ایسے نبھا کے جاؤ, ایسے نبھا کے جاؤ کہ جب تیرا جنازہ اٹھے تو کوئی یہ نہ کہے کہ اچھا ہوا جنازے پہ لیٹ کے جا رہا ہے, بلکہ ایسے زندگی گزار کے جا اگر جنازہ تیرا اٹھے لوگ روئیں تو ضرور لیکن بد دعا کر کے نہ روئیں, یہ سوچ کے روئیں یہ جا رہا ہے آج کے بعد میرے گھر کا چولہا کیسے چلے گا, آج کے بعد میرے غموں کو کون سنے گا, میری تکلیفیں کم کون کرے گا. جب کسی کے جنازے کے ساتھ لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں, رب فرماتا فرشتوں بتاؤ تو صحیح اس جنازے کے ساتھ جو لوگ جا رہے ہیں ان کی زبانوں پہ کیا تھا. کہتے مالک وہ اس کی تعریف کر رہے ہیں. کہا بتاؤ لیکن تھا کیسا. کہا گناہ بہت کیے ہیں. رب فرماتا ہاں گناہ کیے ہیں لیکن لوگ کیا کہہ رہے ہیں. کہا کسی نے کہا یہ غریبوں کو کھلاتا تھا, کوئی کہتا رشتہ داروں کے حق میں بہتر تھا, کوئی کہتا گاؤں والوں کو شکایت نہ تھی, کوئی کہتا جس سے ملتا تھا مسکرا کے ملتا تھا, کوئی کہتا کسی کو کوئی تکلیف نہ تھی. رب فرماتا فرشتوں گواہ ہو جاؤ اگر گاؤں والے اسے اچھا کہہ رہے ہیں تو میں اسے اپنی رحمت سے آج اچھا بنا دے رہا ہوں. ہاں جب جنت بانٹنے کی باری آ گئی, جب جنت بانٹنے کی باری آتی چوراہے پہ کھڑے ہو کے آستین اٹھا کے ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. اور خدا کے بندے کسی کو کہنے سے پہلے اپنے آپ کو سوچ, اپنے آپ کو سوچ. سنیں میری بات, مجھے بڑی تکلیف ہے, چند دن سے بڑی تکلیف سے گزر رہا ہوں میں. ہاں ایک بچی کا ایک دن فون آیا, وہ کہنے لگی مولانا دعا کر دیں کہ اللہ اتنا دے دے کہ میرا اپنا گھر بن جائے. سننا بہت غور سے بھائیو, تم بھی سننا. لوگ کہتے ہیں نہیں میں سگا بھائی ہوں اس کا, میں پوری زندگی خیال کروں گا. سنو بھائی کا بہن کا فون ہے اور ابھی زندہ ہے سب, کوئی دور کی بات نہیں ہے. سنیں کہنے لگی مولانا دعا کرنا حضرت جی کہ میرا اپنا گھر بن جائے. میں نے کہا اللہ بہتر کرے, انتظامات کرے. اور اس کے بعد کہنے لگی میں ایک بات آپ سے کہہ سکتی ہوں. میں نے کہا کہو بہن. رونے لگی. اس نے کہا کوئی دعا ایسی بھی کر دینا کہ میرے باپ اور میرے بھائی بس مجھے اپنی بیٹی اور اپنی بہن سمجھنے لگے. میں نے کہا بات کیا ہے. اس نے کہا 11 سال ہو گئے میرے نکاح کو, میرے باپ نے 11 سال پہلے میرا نکاح کیا تھا اور آج تک کبھی میرے باپ کا خیریت پوچھنے تک فون نہیں آیا. لوگ کہتے ہیں بارش نہیں ہو رہی. کہاں سے ہوگی بارش؟ جس زمین پہ بے بس کے آنسو گرتے ہیں اس زمین پہ پانی نہیں گرا کرتا ہے. ہاں اس نے کہا میرے باپ کا فون تک نہیں آیا. اس نے کہا 2 مرتبہ گھر گئی ہوں, ایک ماں کی موت پہ گھر گئی تھی, ایک بھائی کی موت پہ گھر گئی تھی. اور اس میں بھی اس نے یہ کہا جتنے دن میں اپنے گھر پہ گئی نا میں نے اپنا راشن خرید کے اپنے بچوں کو پکا کے کھانا کھلایا. کہنے لگی میرے بچے مجھ سے پوچھتے ماں دنیا میں سب کے رشتہ دار ہوتے ہیں کیا ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں؟ دنیا میں سب کے اپنے ہوتے ہیں. 11 سال ایک گھر میں گھٹتے ہوئے ہو گئے, کبھی کسی نے ہمیں بلایا تک نہیں. یہ کہتے کہتے وہ بیٹی رونے لگی. بھائی میں کیا جواب دیتا اسے؟ میں نے کہا باپ نہیں. اس نے کہا ہے. کہا بھائی کا بھائی بھی ہے. میں نے کہا غریب ہے. کہا نہیں زمیندار ہیں. میں نے کہا پھر ایسا کیوں کر رہے ہیں؟
कहा मैं नहीं जानती। और मुझे बता। मैंने कहा कभी तूने अपने भाइयों से हक नहीं मांगा? उसने कहा मैंने अपने बच्चों के लिए एक वक्त का खाना मांगा तो हमारी भाभी ने हमारा हाथ पकड़ के घर से निकाल दिया। कहा मौलाना जिस दिन से ससुराल आई हूं बाप ने पीछा छुटाने के लिए 15 साल की उम्र में निकाह किया था। जिस वक्त निकाह किया उस दिन मेरे बाप गरीब थे, आज अमीर हो गए हैं, पैसे वाले हैं, जमीन वाले हैं। ओ यार बेटियों से यूं दामन न छुड़ाया करो, बेटियों से यूं रिश्ते न तोड़ाया करो। तुम्हें नहीं लगता है बेटियों की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है कि आज हर घर का झगड़ा नती है, बात बात में कहते तलाक दे दी जाएगी। पूछो अल्लामा साहब से, ये साहब क़िबला से पूछो, कारी साहब क़िबला से, इन उलमा से पूछो। ये बड़ी जमात बैठी हुई है, आए दिन तलाक के झगड़े हैं, आए दिन बीवियां छोड़ने के झगड़े हैं। बेटे किसी की बीवी को, किसी की बेटी को तलाक न देना, किसी की बच्ची को घर से गाली पक के न निकालना। तो नहीं जानता है जब किसी की बेटी का घर उजड़ जाता है तो बाप के जिगर पे क्या गुजरा करती है। बाप तो बूढ़ा हो जाता है बेटी को जवान करने में, लेकिन बेटियां जब तलाक के बाद घर आया करती है उसके बाद बाप के जिगर पे क्या गुजरती है। खुदा की कसम अगर वो दर्द पहाड़ों पे डाल दिया जाए तो पहाड़ों के कलेजे फट जाएंगे, लेकिन हम घर उजाड़ने में देर नहीं करते। और भाइयों तुमसे गुजारिश है, बहनों को कभी बोझ न समझना। ये अभी कुछ दिन पहले की कहानी है, एक बच्ची को तलाक दी गई, 3 बच्चियां लेके मैके पहुंची है और अपने बाप के दरवाजे पे गई। बाप था, उसने बेटी को बोझ न समझा, बेटी की परवरिश करता रहा। वो बच्ची कहती है कब तक बाप पालता। एक दिन बच्ची कहने लगी नाना हमें ये चाहिए। कब मेरा बाप मजदूरी करने गया, जब बाजार में गया बाल सफेद थे। सुनो बेटो तुम भी सुनो, कितनी बेगैरती से बाप को अलहदा करके खाते हो। और कहते मोच आ रही है, बाप अलहदा छप्पर में पड़ा है, तुझे लिंटन में मोच आ रही है। और शर्म आनी चाहिए ऐसे बेटे को जिसके बेटे बाप को छत नसीब ना हो और बेटा पंखों में लेटा हो, जिसके बाप को हाथ का पंखा नसीब ना हो, बेटा एसी में लेटा हो। और शर्म कर, अपने बाप को गर्मी में न लेटा बल्कि आज उनको अपने एसी के कमरे में लेटा। मर के कब्र में आएगा, कसम खुदा की तेरी कब्र बनने से पहले अल्लाह तेरी कब्र में जन्नत की ठंडी हवाएं चला डाले। प्यार मोहब्बत हमारे यार इतनी मेहनत कर रहे हैं आप हजरात के सामने दिल निकाल कर, लेकिन आप बोल बस तवज्जो करें और मेरी बात सुने प्यारे, खुदा के वास्ते बारिश चाहते हो तो अपने माँ बाप को राजी करो, अपने माँ बाप को राजी करो। और उस बच्ची की बात सुनो, उसने क्या कहा मालूम है? वो कहती मैं बाप के घर आ गई, मेरे बाप ने देखा भाई खर्च देने तैयार नहीं है ना, तो बाप मेरा थैला उठा के बाजार जाने लगा, मार्केट मतलब मजदूरी करने के लिए। मैंने कहा अब्बा किधर? उसने कहा बेटी बच्चों के लिए कुछ तो लाना पड़ेगा, अभी मैं जिंदा हूं तुझे हाथ फैलाने नहीं दूंगा। बाप बाप होता है। बेटियों से भी गुजारिश है, खुदा के वास्ते गलत कदम उठाने से पहले एक बार बाप की जिम्मेदारी समझ लिया करो, समझ लिया करो। हाँ, किसी को फोन लगाने से पहले एक बार बाप के सफेद बालों को सोच लिया करो। जब तुम्हें दुनिया धक्के देगी और धोखे देगी तब यही बाप तुम्हें सीने से लगाएगा, यही बाप सीने से लगाता है। उसने कहा बेटी मैं तुझे किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं दूंगा। मार्केट गया, लोगों ने कहा तेरी उम्र नहीं कमाने की, हाथ जोड़ के कहने लगा मेरे घर पे मेरी बेटी भूखी बैठी है, कम से कम दे देना पैसा लेकिन मजदूरी करा लो। अल्लाह हू अकबर। कहती मेरे बाप ने मजदूरी की, पाला, लेकिन बाप कब तक पालता? एक दिन बाप की मौत का दिन करीब आया, उसने भाइयों को बुलाया, वो बुला के कहने लगा सुन मैं जा रहा हूं, अपनी बहन को कभी लावारिस मत होने देना, ये बड़े दुख उठा के आई है, बड़े दुख उठा के आई है, इसे अकेला मत छोड़ना। तो वो कहती मेरे भाइयों ने बाप की चारपाई के पास खड़े होकर कहा था अब्बा हम वादा करते हैं जैसे तुझे बेटी से प्यार है वैसे हमें भी बहन से प्यार है। मगर वो कहती अभी 40वां हुआ था बाप का। भाई कहने लगे तू कहीं और जाके रहे, तेरी वजह से घर में झगड़े हो रहे। मुझसे कहने लगे अगर तू कहे तेरा घर कहीं और ले दे, तो वो कहने लगी मैंने कहा कि मेरे घर की जरूरत नहीं है, मैं अपने बाप की इस छोटी से झोंपड़े में रह लूंगी, तुम कहीं और जाके घर बना लो अपना। कहा मैंने इतना कहा, मेरे भाइयों ने हाथ पकड़ के मुझे घर से निकाला और दरवाजा बंद कर दिया। मेरे बच्चे रो के मेरा मुंह देख के कहने लगे माफ किसके दरवाजे जाएंगे। उसने कहा मैं बच्चों को लेके बाप की कब्र पे आई और मैंने आके कहा अब्बा क्या अच्छा होता कि कम से कम एक कमरा हमें दे के आ गया होता। खुदा के वास्ते आज जो बारिश नहीं हो रही है ना, झांक के देखना कहीं कहीं हमारे रिश्तों में दरारें हैं।
اسے چھوٹا گناہ مت سمجھنا. میرے حضور نے منبر پہ بیٹھ کے ایک دن کہا تھا, فرمایا تھا جس سے اپنے ناراض ہوں وہ میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے. یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے, بہت بڑا گناہ ہے. فرمایا جس سے اپنے ناراض ہو وہ میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے. ایک نوجوان اٹھا, اٹھنے کے بعد اپنی خالہ کے دروازے پہ گیا. خالہ کلمہ پڑھنے والی نہیں تھی, حضور کی دشمن تھی خالہ, حضور کی مخالفت کرتی تھی خالہ. گیا خالہ کے دروازے پہ اور جا کے کہنے لگا خالہ مجھے معاف کر دے. اس نے کہا آج اچانک میرے دروازے پہ, تو جب سے تو نے کلمہ پڑھا میرے دروازے پہ نہیں آیا, آج کیا کرنے آیا ہے؟ اس نے کہا اگر تو معاف نہیں کرے گی تو میرا محبوب ناراض رہے گا. خاتون کہنے لگی کون ہے تیرا محبوب؟ کہا کہ جس کو تو گالی دیتی وہ میرا محبوب ہے. کہا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا آج اسی محبوب نے کہا ہے جس سے اس کے اپنے ناراض ہیں اس سے میں بھی ناراض ہوں, جس سے اپنے ناراض ہیں وہ میری محفل میں نہ بیٹھے. کہا خالہ اگر تو معاف نہیں کرے گی تو میں اس کی محفل میں نہیں جا سکتا. اللہ اکبر. کہا اس نے یہ نہیں کہا کہ صرف اپنے ناراض سے مراد کلمہ پڑھنے والے ناراض. کہا نہیں, اس نے مذہب کی قید نہیں لگائی ہے, اس نے ملت کی قید نہیں لگائی ہے. کہا پھر؟ کہا بس مطلقاً کہا ہے اگر تو ناراض تو وہ بھی ناراض ہے. اس نے کہا پھر سن, یہ فیصلہ یہاں نہیں ہوگا. کہا کہاں ہوگا؟ کہا وہاں چل جہاں تیرا محبوب بیٹھا ہے, مجھے بھی لے کے چل. خاتون وہاں آئی ہے جہاں مصطفیٰ جلوگر ہے, آقا کے سامنے آ کے کھڑی ہوئی. میرے آقا کریم نے دیکھا خاتون کی آنکھ میں آنسو ہیں. مصطفیٰ اپنی جگہ چھوڑتے ہیں, دروازے پہ آئے, فرماتے بتا کیا بات ہے؟ خاتون کہتی ہے محبوب اب دیر نہ کر, ہاتھ بڑھا کلمہ پڑھا لے, مجھے بھی اپنا بنا لے. آقا فرماتے اتنی جلدی کس لیے, یہ کیسے ہو گیا؟ اب تک تو گالی بک رہی تھی, اب کلمے کی توفیق. اس نے کہا تم نے کہا ہے جس سے اپنے ناراض ہو اس سے محمد بھی ناراض ہے. کہا یہ بھتی بھانجا میرا دروازے پہ آیا جب اس نے مجھ سے معافی مانگی ہے اور مجھے بتایا کہ تو تب تک ناراض ہے جب تک میں اس سے ناراض ہوں, تو میں سمجھ گئی جو زمین پر ہمیں اپنوں سے دور نہیں ہونے دیتا وہ ہم کو آخرت میں جنت سے دور کیسے ہونے دے سکتا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. نوجوانوں بارش چاہتے ہو تو بیٹیوں کو راضی کرو, بارش چاہتے ہو تو اپنوں کو راضی کرو, رحمتیں چاہتے ہو رب کی تو ماں باپ کی خدمت کرو, ماں باپ کو راضی کرو. اور جوانوں تم سے گزارش ہے عید کا دن آئے نا, عید کا دن آئے, دنیا نئے کپڑے پہن کے میلے میں جائے گی, لیکن تم اگر حضور کے غلام ہونا تو رکعت نماز پڑھ کے نہ عید کے دن سیدھے بہن کے دروازے پہ چلے جانا, بہن کے دروازے پہ چلے جانا. آج نہیں لگتا یہ اسلام جو آج ہمارے سامنے لوگوں کے جسموں سے نظر آتا ہے نا, ایسا لگتا ہے کہ یہ کس دور میں دنیا چلی گئی ہے, کس دور میں دنیا چلی گئی ہے. آج بیٹیاں کیا جہیز کے نام پہ نہیں مر رہی؟ اور بھی مسائل ہیں صاحب سماج کے, اور مسائل پہ گفتگو کرو, اور بھی بحثیں ہیں, انہیں آپس میں ایک دوسرے سے بیٹھ کے تبادلہ خیال کرو. کب تک ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتی رہے گی؟ کوئی اچھا کرے تو اس کی بھی خیر نہیں, ہاں غلط تو غلط ہے ہی. خدا کے واسطے جو ضروری مسائل ہیں ان پہ بیٹھ کے ڈسکس کرو. ان مسائل کا کیسے ہمارے سماج سے ان کو دور کیا جا سکتا ہے. بیٹیاں آج بھی رو رہی ہیں, آج بھی بیٹیاں پھانسی لگا رہی ہیں, آج بھی بیٹیاں مر رہی ہیں, آج بھی باپ زہر کھا رہا ہے, آج بھی باپ ابھی کچھ دن پہلے ایک باپ نے دو معصوم بچیوں کو اور ایک بیوی کو گولی مارنے کے بعد خود پھانسی لگا لی. ہزاروں جنازے میں آئے تھے, لوگ کہہ رہے تھے کتنی بھیڑ ہے جنازے میں, دیکھو تو صحیح 4 جنازے ایک ساتھ اٹھ رہے ہیں. میں کہتا ہوں غیرت آنی چاہیے جنازے میں آنے والوں کو. آج تم کاندھا دینے تو آ گئے, کیمرے کے آگے کھڑے ہو گئے, لو ہم کاندھا دینے آئے ہیں. کیا یہ اچھا ہوتا اگر زندگی میں ان کے دسترخوان پر ایک ایک روٹی کا پیسہ پہنچا دیا ہوتا؟ آج 4 جنازے ایک ساتھ ایک کاندھے پہ نہیں اٹھائے جاتے. تکلیف ہوتی ہے. یہ قوم میت کے بعد روٹی دینے تو پوچھ جاتی ہے, اس قوم کو جب بیمار بھوکا ہوتا ہے تب اس کی بھوک نظر کیوں نہیں آتی؟ بتاؤ مجھے, تمہیں غریب نواز کا لنگر تو یاد ہے, تمہیں یتیم کی بھوک یاد نہیں. تمہیں غوث کی بریانی تو یاد ہے, تمہیں بیوہ کے دسترخوان پہ رکھی ہوئی سوکھی روٹیاں کیوں دکھائی نہیں دیتی؟ مجھے بتاؤ, آج دنیا بارش مانگ رہی ہے, ہم حقدار ہیں بارش کے؟ اور ہم پہ تو پتھر گرے ہوتے اگر مدینے میں آمینہ کا لال جل بگر نہ ہوتا. یہ سچی کہانی ہے.
اگر حضور نہ ہوتے ہم تو جینے کے بھی حقدار نہیں تھے جینے کے حقدار. آج بندہ مر جاتا ہے غریب تو کفن کے چندے کر لیتے ہو. اگر غریب بیماری میں پڑا ہوتا ہے اس کی دوا کے لیے چندہ نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا اس کی دوا کے لیے چندہ؟ تکلیف ہوتی ہے. ایک صاحب نے بتایا میں نے 5 لاکھ فلاں علامہ کے فنڈ میں ڈالے. کائے کے زکات کے. میں نے کہا تیرے گاؤں میں کوئی بیوہ نہ تھی؟ کوئی یتیم نہیں تھی؟ گردن جھک گئی. کہنے لگا صاحب وہ بھی تو دین کا کام کر رہے ہیں. میں نے کہا اسے دینے والے ہزاروں تھے, اسے دینے والے تو لاکھوں تھے. کیا یہ اچھا ہوتا تو نے 4 لاکھ اس کے فنڈ میں ڈالے, 5 لاکھ اس کے ٹرسٹ میں جمع کیے, اس لیے تاکہ رشتہ تیری مولوی سے مضبوط ہو جائے, تاکہ تعلقات تیرے مولوی سے اچھے ہو جائے. ان 5 لاکھ کو 10 جگہ بانٹتا اور ہر بیوہ کو 50-50 ہزار دیتا. میں نہیں جانتا کہ تیرے 4 لاکھ دینے سے مولوی کتنا راضی ہوا ہے, لیکن اتنا جانتا ہوں اگر 50-50 ہزار ہر بیوہ کے گھر پہنچا دیتا, خدا کی قسم گنبد خضرا والا بھی راضی ہو جاتا, کعبے والا بھی راضی ہو جاتا. مسلک اعلی حضرت فیضان معظمی سیدنا سلمی صاحب قبلہ علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ دارِ تکبیر دارِ رسالت. ہاں یہ ہمارے اچھا نہیں ہے. ہم اپنوں کو کتے سے برا سمجھتے ہیں اور دوسروں کو کھلانے کے لیے ہاتھ جوڑے پھر رہا. تم ضرور آنا مکھیا, تم نہ آئے تو دسترخوان پہ رونق نہیں آئے گی. یہ تیرے لیے مکھیا ہے, دنیا کو کھلا. خدا کی قسم اگر تیرا اپنا دسترخوان سے دور ہے نا, خدا کی قسم دنیا چرچے کر لے گی, لیکن حضور مزار میں تکلیف محسوس کریں گے. اگر چاہتا ہے دنیا چرچے کرے نہ کرے, قیامت میں تیرے چرچے ہوں تو امیر کو منا یا نہ منا, روٹے ہوئے سگے بھائی کو منا کے دسترخوان پہ لیا. ہاں وہ امیر تھا نا, امریکہ میں کینسر ہو گیا اس کو, بلڈ کینسر, بڑا پریشان. سارے ڈاکٹروں نے کہہ دیا موت کے سوا کوئی چارہ نہیں. کسی اللہ والے سے جا ملا. اس نے کہا سچ بتا گھر کب سے نہیں گیا؟ اس نے کہا 21 سال ہو گئے وطن چھوڑے ہوئے, ابھی نہیں گیا. کتنی دولت کمائی کا کوئی حساب نہیں. اس نے کہا اگر زندگی چاہتا ہے گھر چلا جا. کہا کیوں؟ کہا گھر جانے کے بعد اپنے سارے رشتہ داروں کو, خاندان والوں کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے کھانا کھلا. اللہ اکبر. آیا اس نے 1 مہینے تک رشتہ داروں کو, دوستوں کو, احباب کو, بھائیوں کو, سارے خاندان والوں کو کھلایا. 40 دن کے بعد جیسی اس نے ٹیسٹ کرایا تو نہ کینسر تھا نہ کینسر کا نام باقی تھا. تم نہیں جانتے اپنوں کی دعائیں کتنی لگتی ہیں, سوچ بھی نہیں سکتے اپنوں کی دعائیں کتنی لگتی ہیں. اپنوں کی دعائیں لیا کرو, اپنے بھی نصیب سے ملا کرتے ہیں, نصیب سے اپنے ملا کرتے ہیں. ہاں یہ بھائی جو ہے نا بھائی, یہ تیری جائیداد کا بٹوارا کرنے والا نہیں, یہ تیرے بازو کا زور ہے, یہ تیری ریڑھ کی ہڈی ہے. پکے حسینی بیٹھے نا سارے یہاں پہ, جتنے حسینی وہی ہاتھ اٹھا کے بتائیں, اور سارے کہتے ہیں یا حسین. اللہ سلامت رکھ کے ماشاءاللہ ابھی تک جاگ رہے. بس یہ بات میں نے ایک بات سمجھانے کے لیے چھیڑی ہے. کیا تمہارے گاؤں میں مسلمانوں پہ مقدمے نہیں ہوتے, جھگڑے نہیں ہوتے؟ خوب ہوتے ہیں. وہ یاد رکھ پیارے, اتنی جلدی لاٹھی نہ نکالا کرو, اس لیے کہ تم جن کو مارتے ہو نا ان کے جنازے تمہیں کو اٹھانے پڑتے, تمہیں کو جنازے اٹھانے ہیں اور تمہیں کو تیجے تسوے کرنے ہیں. الگ سے قوم نہیں آئے گی. لیکن تم جانتے ہو تم نے اپنے کا گریبان پکڑا, جیل میں ڈال دیا. کچہری میں جا کے دیکھو بھائی بھائی, ایک اس تخت پہ بیٹھا وکیل کے, دوسرا اس تخت پہ بیٹھا. دونوں کی کہانی یہ ہے, یہ اپنے وکیل سے کہہ رہا ایسی دفعہ لگانا جو 10-20 سال کے لیے اندر چلا جائے. وہ دوسرا بھائی سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ایسی لگانا جو 15 سال تک یہ دنیا نہ دیکھ پائے. اور ظالمو تم اپنے اپنے من کی بھڑاس نکال رہے ہو. بتا کل دونوں کے جیل میں جانے کے بعد جب یہ بچے یتیموں کی طرح پھریں گے, ان بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے کون آئے گا؟ بتانا کون سے نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو نے, مجھے بھی سمجھا. تمہیں لگتا ہے ایک جلسہ جنت بانٹ دے گا؟ مجھے جنت بانٹنی نہیں آتی. میرا اپنا اصول ہے, میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے, جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. کون آئے گا بچانے کے لیے ان بچوں کو؟ اچھا لگتا ہے ہمارے بچے یتیموں کی طرح گلیوں میں چکر لگائیں؟
باپ کے ہوتے ہوئے لاوارث گھومے؟ شرم آنی چاہیے. اپنے بھائی کو پھنسا کے کرسی پہ ٹانگ رکھ کے کہہ رہا مجھ سے بیلنے چلا تھا. ہوش نہیں ہے تجھے؟ پوچھ ان علماء سے. میرے حسین نے 71 لاشیں کربلا میں اٹھائی تھی. کتنی؟ سارے بولے کتنی؟ 71 لاشیں اٹھائی. لیکن 70 لاشیں اٹھائی تو کمر تک ہاتھ نہیں گیا. لیکن جب غازی عباس کی آواز آئی تھی ادرکنی یا حسین، میرے حسین مجھے سنبھالو، جب آپ کو لگا میرا غازی شہید ہو رہا ہے، میرے حسین نے کہا تھا آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے. تو جانتا ہے بھائی کیا گئے؟ 18 سال کے بیٹے کی لاش اٹھا کے کمر نہیں پکڑی. 6 سال کے اصغر کو اٹھایا کمر نہیں پکڑی. اونو محمد کو لائے کمر نہیں پکڑی. لیکن جب غازی عباس کی لاش اٹھائی کہتے ہیں آج میری کمر ٹوٹ گئی. بھائی شریک نہیں ہوتا، بھائی کی کمر کا زور ہوا کرتا. اگر یہ مر گئے نا، خدا کی قسم پیار سے، لالچ میں بھائی کہنے والے بہت ملیں گے، لیکن اس کے جانے کے بعد تیرے سینے کی گولی اپنے سینے پہ لینے والا کوئی دوسرا نہیں ملے گا. اس لیے خدا کے واسطے ختم کرو یہ آج کے بعد جھگڑے. رہ گئی بات انچ بھر زمین کی تو جا، کسی پہ کم زیادہ ہے مصطفیٰ کی رضا کے لیے معاف کر دے، کل خدا تجھے مصطفیٰ کی خوشی کے لیے معاف کر دے. ورنہ مجھے نہیں آتا جنت کا ٹکٹ کیسے ملے گا. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہاں اللہ کریم ہے. ہم تو یہ جانتے ہیں وہ اگر گناہوں کا بدلہ ہم سے لینے لگے ہم تو ایک سانس کے بھی حقدار نہیں. ہاں ہم تو ایک سانس کے بھی حقدار نہیں. ہم اس کو بدلہ، اس کو حساب دینے کے کہاں حقدار ہیں. ہاں ہماری تو بس کی بات نہیں ہم ایک سانس کا حساب دے سکے جو ہم نے اس کی توفیق سے لی ہے. وہ بڑا کریم ہے. اگر وہ چاہے گا محبوب کے زلفوں کے صدقے میں بارش کر دے گا. ہاں حضور کی نسل کے صدقے میں اللہ بارش فرمائے گا. وہ کریم ہے، اس کی اپنی مرضی ہے. جب چاہے بارش کر دے، جب چاہے سوکھا کر دے. لیکن ہم امید رکھتے ہیں انشاءاللہ میرے رب کا کرم ضرور برسے گا. ہاں اعلیٰ حضرت نے کہا تھا بھی کہ سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، بن کے رحمت کی گھٹا چھائیں تمہارے گیسو. ہاں تو بس اللہ کریم محبوب کی زلفوں کے صدقے میں بارش عطا فرما دے. نوجوانوں کوشش کریں گے میرے بھائیوں، آپ نے اتنی محنت سے جلسہ سجایا ہے، کم سے کم کمیٹی والے اور بستی والوں رشتہ داروں کی رضا مندی کا خیال رکھنا ہے. خاص کر کے بہن بیٹی کے رشتے کا خیال کرنا ہے، ماں باپ کے رشتے کا خیال کرنا ہے، اور اپنے بڑوں کا ادب کرنا ہے، اپنے بڑوں کا ادب کرنا ہے. اور خبردار اگر کوئی سنی صحیح العقیدہ یہ کہے میں سید زادہ ہوں تو بس گردن جھکا کے تسلیم کر لینا ہے. ہاں بس ہمارے دروازے پہ اگر کوئی بندہ آ جاتا نا، مزاج بڑے کڑوے ہو گئے ہم لوگوں کے، دروازے پہ کوئی بندہ آ جاتا تو کہتے او دیکھو اتنا ہٹا کھٹا ہو کے بھیک مانگ رہا ہے. ہاں ہم اس کی معیار ناپنے لگتے ہیں. معیار نہ ناپ. تیرے دروازے پہ حضور فرماتے ہیں اگر تیرے دروازے پہ کوئی گھوڑے پہ بیٹھ کر بھی آئے نا تو فرماتے ہیں اگر تجھ سے کچھ مانگے تو دے دے. اس وقت کے گھوڑے پہ بیٹھنا آج کے فارچونر میں بیٹھنے کے برابر تھا. ہاں فرمایا اگر تیرے دروازے پہ گھوڑے پہ بیٹھ کر بھی کوئی سوالی آئے تو خالی مت لوٹا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. محبوب تیرے دروازے پہ کوئی بھی آئے خالی مت لوٹانا، اور کسی کو خالی نہ لوٹانا یہ محبوب کی سنت ہے. دروازے پہ بہن آئے دروازہ بند مت کرنا، بیٹی آئے منع مت کرنا. رشتہ داروں میں عادت ہوتی ہے کوئی بیمار ہو جائے فون پہلے بند کر لیتے ہیں، کئی پیسوں کے لیے فون نہ مار دیں. اس لیے خدا کے واسطے بہن بیٹی کو دینے سے کبھی کم نہیں ہوتا ہے. اگر بہنوں کو ضرورت ہونا تو دل کھول کے دیا کرو، اللہ بہنوں کے صدقے میں 70 گنا زیادہ عطا فرما دیا کرتا ہے، 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے اللہ کی رسی کو پکڑ لو. بس جو